ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ چند ہفتوں سے یا تقریباً 1 سے 1.5 مہینے میں آپ نے تقلید سے متعلق تمام دروس سماعت فرمائے کہ تقلید کیا چیز ہے، تقلید کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، تقلید کا ثبوت کہاں سے ہے، قرآن سے تقلید ثابت ہے نہیں ثابت ہے، حدیث میں تقلید سے متعلق کچھ ریفرنس ہے نہیں ہے. پھر تقلید کی قسم آپ نے سماعت فرمائی، تقلید مطلق، تقلید شخصی. تقلید شخصی کیا چیز ہے، پھر تقلید کس پہ جائز ہے یا کس کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے، جائز نہیں، کس کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے اور کس کے لیے تقلید جائز نہیں ہے. مجتہد کون ہوتا ہے، مجتہد کی کتنی قسمیں ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ نے بالتفصیل سماعت فرمایا. پھر اس کے بعد تقلید پر اعتراضات جو غیر مقلد اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث، اہل قرآن وغیرہ جو اعتراضات کرتے ہیں، تو ان اعتراضات کی کچھ جھلکیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے جوابات پیش کیے گئے. پھر قیاس شرعی کیا چیز ہے، کون سا قیاس یہاں پر مراد ہے، مجتہدین اعظام کس قیاس کو پر عمل کرتے اور کس قیاس کو چھوڑتے، اور قرآن میں جو قیاس کرنے پر یا تقلید کرنے پر وعیدیں آئی ہے اس سے مراد کیا ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے 1 سے 1.5 مہینے میں بالتفصیل سماعت فرمائی. یعنی اس کو میں ایک جملے میں کہوں تو ایک چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا، ایک ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا.
اب یہاں سے مصنف شروع کر رہے ہیں بحث علم غیب، کہ علم غیب کی بحث۔ اب یہاں پر بھی یہ اس کو کئی پارٹس میں، کئی فصل میں، کئی حصے میں بیان کریں گے، ہے نا۔ ایک مقدمہ رکھیں گے، دو اس کا باب رکھیں گے، پھر ایک خاتمہ رکھیں گے، یعنی اس طرح جا کر پورا یہ چیپٹر مکمل ہوگا۔ اور اس میں آپ کو یہ سماعت کرنے کا موقع ملے گا کہ علم غیب کسے کہتے ہیں، غیب کے کیا معنی ہے، علم غیب کے کیا معنی ہے، ٹھیک۔ پھر علم غیب خدائے تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے۔ خدائے تعالیٰ کو جو علم حاصل ہے وہ اس کا ذاتی ہے یا کسی کا دیا ہوا ہے۔ انبیاء کرام کو جو علم حاصل ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے یا ان کا ذاتی ہے۔ اولیاء کرام کے پاس جو علم ہے وہ ان کا اپنا ذاتی ہے یا کسی کے توسط سے عطا کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب ان تمام چیزوں کو آپ سماعت کر لیں گے، اور اس میں بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں 1 مہینہ جائے گا، 4 سے 5 ہفتہ تو جانے والا ہے۔ جب اتنی چیزیں آپ سماعت کر لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اور سمجھ میں آئے گا کہ جو ہم سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غیب کا علم عطا فرمایا، وہ برحق ہے۔ جب اس پہ دلائل سامنے آ جائیں گے اور معترضین کے اعتراضات اور اس اعتراضات کے جوابات سامنے آ جائیں گے تو سارے مسائل کلیئر ہو جائیں گے اور صاف و شفاف مذہب اہل سنت واضح ہو جائے گا۔ تو غیب کی تعریف اور اس کے اقسام کے بیان میں یہ مقدمہ انہوں نے رکھا۔ اس مقدمہ میں چند فصلیں ہیں، یعنی اس مقدمہ میں بھی ایسا سمجھیں کہ اس مقدمہ کو بھی یہ چند پارٹس میں بیان کریں گے۔ تو یہ بغور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بڑا لطف بھی آئے گا اور ایک نئی چیز آپ لوگوں کو سیکھنے ملے گی۔ کوئی ہارڈ بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جہاں نہ سمجھ میں آئے، کچھ پیچیدہ لگے، آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ میں کوشش کروں گا کہ کوئی پیچیدگی نہ رہ جائے، آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ غیب کی تعریف کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ڈیفینیشن، اور اس کے اقسام کے بیان میں، اس کے پارٹس کے بیان میں۔ غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے کہ جس کو انسان نہ تو آنکھ، ناک، کان وغیرہ حواس سے محسوس کر سکے اور نہ بلا دلیل بداہتاً یا بداہتاً عقل میں آ سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حواس سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بیان کر دیا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں 5 سینس، حواس خمسہ ہے۔ آنکھ سے دیکھنا، آنکھ سے دیکھ کے محسوس کرنا، کان سے سن کے محسوس کرنا، ناک سے سونگھ کے محسوس کرنا، زبان سے چکھ کے محسوس کرنا یا کسی کو چھو کر محسوس کرنا، اسے کہتے ہیں حواس خمسہ، 5 سینس۔ خمس میں نے 5، سمجھ میں آئی بات؟ حواس خمسہ، 5 سینس۔ دیکھنے کی قوت کو کہتے ہیں قوت باصرہ، سننے کی قوت کو کہتے ہیں قوت سامعہ، سونگھنے کی قوت کو کہتے ہیں قوت شامہ، چکھنے کی قوت کو کہتے ہیں قوت ذائقہ، اور چھونے کی قوت کو کہتے ہیں قوت لامسہ۔ جو ان 5 سینس سے جس کو نہ دیکھا جا سکے اور جو بداہتاً عقل میں نہ آ سکے، اسے غیب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟
لہٰذا پنجاب والے کے لیے بمبئی غیب نہیں، پنجاب والے کے لیے بمبئی غیب نہیں ہے۔ اگرچہ آپ پنجاب کو دیکھ نہیں رہے ہو، دور ہونے کی وجہ سے وہ غیب ہے، لیکن پنجاب ہونے کی حیثیت سے غیب نہیں ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سن رکھا ہے، یا تو آپ دیکھ کے آئے ہو، یا تو آپ اس کو دیکھ کر آئے ہو، یا پھر آپ نے اس کو سن رکھا ہے کہ ہاں بھائی کوئی جا کے آیا، بمبئی والا کوئی جا کے آیا، بتایا بھائی پنجاب فلاں فلاں جگہ، پنجاب ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایک شہر ہے، وہ بڑی اچھی جگہ ہے، تو اب یہ غیب آپ کے لیے نہیں رہا۔ لہٰذا پنجاب والے کے لیے بمبئی غیب نہیں، یا بمبئی والے کے لیے پنجاب غیب نہیں، کیونکہ وہ یا تو آنکھ سے دیکھ آیا ہے یا سن کر کہہ رہا ہے کہ بمبئی بھی ایک شہر ہے۔ یہ حواس سے علم ہوا ہے نا، حواس یعنی سینس۔ اسی طرح کھانوں کی لذتیں اور ان کی خوشبو وغیرہ غیب نہیں، کیونکہ یہ سینس سے معلوم ہو رہا ہے نا، کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ آنکھ سے چھپی ہے، لذت کو کبھی آپ نے دیکھا، بو کو کبھی آپ نظر، یہ بو جا رہی ہے، اس کے پاس پہنچی، اس کے پاس پہنچی، کبھی نہیں دکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بو دکھتی نہیں ہے، اس کو سونگھا جاتا ہے، ذائقہ دکھتا نہیں ہے، اسے چکھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اگرچہ آنکھ سے چھپی ہیں مگر دوسرے حواس سے معلوم ہیں۔ جن اور ملائکہ اور جنت و دوزخ ہمارے لیے اس وقت غیب ہے نا، کیونکہ جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے اور ہم دیکھ سکتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک، ہاں حادثاتی طور پہ نظر آئے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن عام طور پر جن کا معنی یہی ہوتا ہے۔ عربی کی خاصیت ہے کہ عربی بہت ہی فصیح و بلیغ اور بہت وسیع زبان ہے۔ اس میں ایک ایک چیز، یعنی نقطہ بھی کہیں آ رہا ہے نا، نون اگر بیچ میں آ گیا کسی حرف کا تو وہ بیچ میں آنے کی وجہ سے بھی معنی دیتا ہے، اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے یہ۔ ایک گرامر کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ہم لوگ زمانے طالب علمی میں ہم کو یہ چیز ہمارے اساتذہ نے بتائی کہ عربی کے جس سینٹنس میں یا جس ورب میں اس کے اصلی مادہ میں نون ہوگا نا تو اس کا معنی چھپا ہوا ہوگا، یعنی وہ آپ آنکھ سے نہیں دیکھ پائیں گے، جیسے جن، جیسے جنت، جیسے جنین، جیسے جنب، جیسے اجتناب۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چھوٹی سی مثال، نہ جن نظر آتے، نہ جنت آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، نہ اجتناب کہتے ہیں تقوی پرہیزگاری کو، بچنے کو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، نہ وہ چیز نظر آ رہی ہے فزیکلی۔ جنین کسے کہتے ہیں؟ بچہ دانی کو جنین کہتے ہیں۔ بچہ دانی نظر آتی ہے عورت کی؟ نہیں نظر آتی۔ تو یہ جن، جنت، ملائکہ، دوزخ، یہ سب ہمارے لیے غیب ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس وقت غیب ہے، کیونکہ نہ ان کو حواس سے معلوم کر سکتے ہیں اور نہ بلا دلائل عقل سے۔ قرآن و حدیث آپ ایک طرف رکھ دیں اور چاہے عقل سے معلوم کرے جنت ہے کیا، قرآن و حدیث کو آپ قرآن و حدیث سے دلیل نہ لیں اور کوشش کریں کہ عقل سے محسوس کریں، معلوم کریں دوزخ ہے کیا، کیسے ثابت کرو گے؟ دلیل کی ضرورت ہے، جب دلیل آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ جن اور ملائکہ اور جنت و دوزخ ہمارے لیے اس وقت غیب ہیں، کیونکہ نہ ان کو حواس سے معلوم کر سکتے ہیں، حواس وہی سینس، اور نہ ہی بلا دلیل عقل سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ غیب دو طرح کا ہے، ایک وہ جس پر کوئی دلیل قائم ہو سکے، ایک وہ جس پر کوئی دلیل، کوئی ریفرنس قائم ہو سکے،
کوئی ثبوت ہو، اس کا کوئی ایویڈنس ہو کہ کیا اس پہ ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے، جس پر کوئی دلیل قائم ہو سکے، ایک وہ قسم غیب کی یعنی وہ دلائل سے معلوم ہو سکے، دوسرا وہ جس کو دلیل سے بھی معلوم نہ کر سکیں، دوسرا وہ جس کو دلیل سے بھی معلوم نہ کر سکے۔ پہلے غیب کی مثال کون سا پہلا غیب کہ جس کو دلیل سے معلوم کر سکتے ہیں؟ یہی جنت و دوزخ ہے، اور خدائے پاک کی ذات و صفات کہ عالم کی چیزیں اور قرآن کی آیات دیکھ کر ان کا پتہ چلتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم بغیر دیکھے ہی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا، اللہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیتیں، نبی پاک کی ذات بابرکات، آپ کی احادیث ہے نا، یہ تو دلیل ہے۔ جنت ہے، اس پہ کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیتیں، نبی پاک کی احادیث۔ دوزخ ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیتیں، نبی پاک کی احادیث، یہ دلیل ہے۔ ٹھیک، تو اب دلیل سے ہم نے جانا نا، حالانکہ یہ غیب ہے، یہ غیب ہے ہمارے لیے، لیکن اس غیب پر دلیل قائم ہے قرآن و احادیث سے۔ تو پہلے غیب کی مثال جیسے جنت و دوزخ اور خدائے پاک کی ذات و صفات کہ عالم کی چیزیں اور قرآن کی آیات دیکھ کر ان کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے غیب کی مثال جیسے قیامت کا علم کہ کب ہوگی، ہے نا، انسان کب مرے گا، عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور وہ لڑکا یا لڑکی بدبخت ہے یا نیک بخت، کہ ان کو دلائل سے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کے غیب کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کو پروردگار عالم نے، اور اسی کو پروردگار عالم نے فرمایا فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں فرماتا مگر اپنے چنے ہوئے رسولوں پر، کہ جو اس کے منتخب اور چنندہ رسولان اعظام ہیں ان کو اپنا غیب عطا فرماتا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے یؤمنون بالغیب کے ماتحت، یؤمنون بالغیب سورہ بقرہ کی دوسری آیت، الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہیں؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لائے۔ ہم اللہ پہ بن دیکھے تو ایمان لائے ہیں نا، کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے دنیا میں نے خدا کو دیکھا ہے؟ جنت میں جانے سے پہلے کوئی خدا کا دیدار نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس دنیا میں کسی نے خدا کا دیدار نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا تو دنیا میں تھوڑی کیا، وہ تو دنیا سے باہر جا کے کیا، وہ تو لامکان میں کیا نا۔ اور اگر یہ مانے کہ آپ باحیات تھے، آپ نے اپنی ظاہری حیات میں دیدار کیا، تو یہ نبی پاک کی خصوصیات، آپ کے علاوہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ہاں انشاءاللہ جب ہم مسلمان جنت میں جائیں گے تو ہر جمعہ کو جنت میں ہم ہوں گے اور ہم جنت سے بلا کیف خدا کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یؤمنون بالغیب، یہ قرآن کی آیت کے ماتحت، یعنی اس کے تحت تفسیر بیضاوی، یہ بڑی ہی معتمد اور مستند کتاب ہے، اور درس نظامی جو ہمارا مدرسے کا 9 سالہ کورس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں درس نظامی۔ درس نظامی کے آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس میں منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہوتا ہے، لاجک اور فلسفی اس میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ تفسیر بیضاوی بڑی معتبر کتاب ہے۔ یؤمنون بالغیب کے ماتحت فرماتے ہیں والمراد به الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقضیہ بداہۃ العقل، غیب سے مراد وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو حواس نہ پا سکے نہ بداہتاً اس کو عقل چاہے، وہی چیز جو میں نے شروع میں بیان کی۔ یہ غیب کی ڈیفینیشن ہے، یہ غیب کی تعریف ہو رہی ہے۔ والمراد به، اس سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقضیہ بداہۃ العقل، یہ غیب کی ڈیفینیشن ہے۔
تفسیر کبیر سورہ بقرہ کے شروع میں اسی آیت کے ماتحت ہے قول جمہور المفسرین ان الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسة ثم هذا ينقسم الى ما علیہ دلیل و الى ما لا دلیل علیہ. وہی چیز جو ابھی میں نے بیان کیا یہ عربی میں اس کا ثبوت کے طور پر حوالہ دے رہے ہیں کہ تفسیر کبیر میں ہے کہ عام مفسرین کا قول ہے کہ غیب وہ ہے جو حواس سے چھپا ہوا ہو. پھر غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جس پر دلیل ہے، دوسرے میں وہ جس پر کوئی دلیل نہیں ہے نا. تفسیر روح البیان میں سورہ بقرہ یؤمنون بالغیب کے ماتحت ہے وَهُوَ مَا غَابَ عَنِ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ غَيْبَةً كَامِلَةً بِحَيْثُ لَا يُدْرَكُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا ابْتِدَاءً بِطَرِيقِ الْبَدَاهَةِ وَهُوَ قِسْمَانِ قِسْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي أُرِيدَ بِقَوْلِهِ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَقِسْمٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ كَالصَّانِعِ وَصِفَاتِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ. غیب وہ ہے جو حواس اور عقل سے پورا چھپا ہوا ہو، اس طرح کے کسی ذریعہ سے بھی ابتداءً کھلا معلوم نہ ہو سکے. غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، اور وہی قسم اس آیت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. دوسری قسم وہ جس پر دلیل قائم ہو، جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات. یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی بیان کی اس کو یہ دلیل کے طور پر حوالہ دے رہے ہیں. اب دیکھیں فائدہ. رنگ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے نا، رنگ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. کوئی ہاتھ سے چھو کر محسوس کر سکتا ہے کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ قوت باصرہ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے. تو رنگ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، بو ناک سے سونگھی جاتی ہے، لذت زبان سے، آواز کان سے محسوس ہوتی ہے. تو رنگت زبان و کان کے لیے غیب ہے. رنگت زبان اور کان کے لیے غیب ہے، اور بو آنکھ کے لیے غیب ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ بو اور لذت کو ان کی شکلوں میں آنکھ سے دیکھ لے تو وہ بھی علم غیب اضافی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بو نظر نہیں آتی نا، لیکن ہے نا، وہ بھی ایک شے ہے نا، وہ بھی ایک چیز ہے نا. لذت بھی ایک چیز ہے نا، تبھی تو محسوس ہوتی ہے، تبھی تو پتہ چلتا ہے. رنگ بھی ایک چیز ہے نا، الگ بات ہے کہ وہ عرض ہے، لیکن ہے تو وہ بھی ایک شے. تو اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی بو اور لذت کو اس کی شکل میں دیکھ لے تو یہ بھی علم غیب اضافی ہے. جیسے اعمال قیامت میں مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے. ابھی نماز کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے جیب میں، کوئی نکال کے دکھا سکتا ہے میری نماز ہے؟ رمضان میں روزہ رکھتے ہو تو کیا کبٹ میں جا کے رکھتے ہو؟ کہاں رکھتے ہو؟ فزیکلی دکھا سکتے ہو کہ یہ روزہ ہے؟ نہیں دکھا سکتے نا. فزیکلی نماز دکھا سکتے ہو کہ یہ نماز ہے، لیکن قیامت میں یہ اعمال شکلوں میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جب شکلوں میں آئیں گے تو دکھیں گے بھی، ہے نا. تو وہی چیز کہ جیسے اعمال قیامت میں مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے، اگر کوئی ان شکلوں میں یہاں دیکھ لے تو یہ بھی علم غیب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ غیب کیا ہے ابھی یہ سمجھا رہے ہیں آپ کو. جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تب اس کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ علم غیب ذاتی کیا ہے، علم غیب عطائی کیا ہے. تو لہٰذا دماغ کھول کر اس بات کو سنیں. جیسے حضور غوث پاک کا بڑا مشہور یہ فرمان ہے جو قصیدہ غوثیہ میں بھی ہے، وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا تعالی. کیا کوئی مہینہ اور کوئی زمانہ عالم میں نہیں گزرتا ہے مگر وہ ہمارے پاس ہو کر اجازت لے کر تب گزرتا ہے. سمجھے؟ تو یہ جو ہے زمانہ دکھا سکتے ہیں فزیکلی، وقت دکھا سکتے ہو آپ فزیکلی کہ یہ وقت ہے؟ نہیں نا. یہ سب کیا ہے؟ یہ غیب ہے، کیونکہ چھپی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح جو چیز فی الحال موجود نہ ہونے یا بہت دور ہونے یا اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے نظر نہ آ سکے وہ بھی غیب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب وہی چیز پھر سنو جو شروع میں بولا کہ پنجاب اگرچہ غیب نہیں ہے کہ آپ
بمبئی والا کوئی پنجاب جا کے آئے تو اس بتائے گا تو آپ کان سے سن سکتے ہو کہ پنجاب کوئی جگہ ہے، آپ کے علم میں آ گئی نا، ٹھیک. لیکن یہاں سے بیٹھ کے پنجاب کو آپ دیکھ رہے ہو نہیں. اب اگر یہی کوئی اللہ کا بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے پنجاب دیکھ لے تو اس کے لیے غیب ہے. یہ بھی ایک علم غیب ہے. غیب تو سب کے لیے ہے، وہ یہ بھی ایک علم غیب ہے. تو اسی طرح جو چیز فی الحال موجود نہ ہونے یا بہت دور ہونے یا اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے نظر نہ آ سکے وہ بھی غیب ہے، اور اس کا جاننا علم غیب ہے. اس کا جاننا علم غیب ہے. کیا بولتے ہیں علم غیب کو انگلش میں؟ انسین نالج نا، غالباً یہی بولتے ہیں انسین نالج. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ پیدا ہونے والی چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا، یا حضرت عمر نے نہاوند میں حضرت ساریہ کو مدینہ سے دیکھ لیا، وہ فارس میں ہیں اور حضرت عمر فاروق ممبر مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہیں، وہیں سے آپ نے پکارا یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو. خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کے دوران آپ نے یہ ندا لگائی، یہ آواز لگائی. تو آپ ممبر سے کھڑے ہو کر نہاوند میں جو جنگ ہو رہی تھی اس جنگ کو ملاحظہ فرما رہے تھے. اور یہ بخاری کی روایت ہے. انشاءاللہ آگے دلیل میں کہیں یہ ذکر کریں گے، نہیں ذکر کریں گے تو میں ذکر کروں گا کہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. اور ان تک اپنی آواز پہنچا دی حضرت عمر فاروق نے. اسی طرح کوئی پنجاب میں بیٹھ کر مکہ معظمہ یا دیگر دور دراز ملکوں کو مثل کف دست کے دیکھے تو یہ سب غیب میں داخل ہیں. بذریعہ آلات کہ جو چھپی ہوئی چیز معلوم کی جائے وہ علم غیب نہیں ہے نا. کسی آلہ کے ذریعے سے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرتے ہیں، جس آلہ کے ذریعے سے کسی آلہ کے ذریعے سے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرتے ہیں، یا کہ ٹیلی فون ریڈیو سے دور کی آواز سن لیتے ہیں، اس کو علم غیب نہ کہیں گے، کیونکہ غیب کی تعریف میں یہ عرض کر دیا گیا کہ جو حواس سے معلوم نہ ہو سکے، جو سینس سے معلوم نہ ہو سکے. تو الٹرا ساؤنڈ آپ کرو گے، فون پہ بات کرو گے، موبائل پہ بات کرو گے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ معلوم کرو گے، تو یہ حواس میں داخل ہے نا، سینس میں داخل ہے نا. سینس کے ذریعے تو آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے، تو یہ غیب نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ غیب نہیں ہے. تو ٹیلی فون یا ریڈیو میں سے جو آواز نکلی وہ آواز حواس سے معلوم ہونے کے قابل ہے. آلہ سے جو پیٹ کے بچہ کا حال معلوم ہوا یہ بھی غیب کا علم نہ ہوا، جبکہ آلہ نے اس کو ظاہر کر دیا تو اب غیب کہاں رہا. خلاصہ یہ کہ اگر کوئی آلہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دے، پھر ظاہر ہو چکنے کے بعد ہم اس کو معلوم کر لیں تو یہ علم غیب نہیں ہے. ٹھیک، یہ پہلی فصل ان کی مکمل ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تقلید سب سے ڈیفیکلٹ جو سبجیکٹ ہے نا وہ تقلید ہے. اس کو سمجھنے سمجھانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو شروع میں رکھا. اور اس میں دیکھ رہے تھے کہ ایک دو تین لائن مجھے آپ لوگوں کو کتنا سمجھانی پڑ رہی تھی. انشاءاللہ تقلید میں بہت ساری بات ہیں، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے رسائل وغیرہ بھی ہیں. وہ پھر کبھی انشاءاللہ جب یہ ذرا اس کا شغف تم لوگوں کو ہو جائے گا، ذہن کھل جائے گا، باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی، تو پھر ایک مرتبہ ہو سکتا ہے سال ڈیڑھ سال نکل جائے، سمجھے، یہ پوری کتاب کا درس. آخر میں پھر تقلید سے متعلق کچھ ضروری باتیں آئیں گی، پھر جو اعتراضات اور جو اختلافات ہمارے اہل حدیثوں سے ہے اس سے متعلق بھی آخر میں وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی. اب یہاں پر چیپٹر نمبر 2 دوسری فصل ضروری فوائد کے بیان میں. علم غیب کے مسئلہ میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ چند باتیں خوب خیال میں رکھی جائیں تو بہت فائدہ ہوگا اور بہت سے اعتراضات خود بخود ہی دفع ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. دیکھیں، نفس علم کسی چیز کا بھی ہو برا نہیں ہے. نفس علم مطلب سیلف نالج. سیلف نالج کسی بھی چیز کی ہو وہ بری نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیسا بھی علم ہو، کسی بھی چیز کا علم ہو، علم برا نہیں ہوتا ہے. ایک موٹی مثال دوں آپ کو، کتنا ضروری ہے، یہ فرض ہے
فرائض علوم فرائض میں داخل ہے جو ہر مسلمان کا جاننا ضروری ہے کہ وہ شرکیہ اور کفریہ الفاظ کا علم رکھے کہ یہ جملہ کہنا کفر ہے، یہ جملہ کہنا شرک ہے۔ اگر بندہ ایسا کرے گا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ کفر و شرک اچھی چیز ہے؟ کفر و شرک کرنا غلط کام ہے، کرنا برا ہے، اس کا علم برا نہیں ہے، بلکہ اس کا علم تو فرض ہے۔ جب یہی نہیں معلوم ہوگا تو بندہ اپنا ایمان کیسے بچائے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو نفس علم، سیلف نالج جسے کہتے ہیں، وہ برا نہیں ہوتا، کوئی بھی علم برا نہیں ہوتا۔ نفس علم کسی چیز کا بھی ہو برا نہیں، ہاں بری باتوں کا کرنا یا کرنے کے لیے سیکھنا برا ہے، سمجھے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علم دوسرے علموں سے زیادہ افضل ہو، افضل و مفضول ہو، کہ ایک زیادہ افضل ہے اس سے کم افضل ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے علم عقائد، علم شریعت، علم تصوف دوسرے علموں سے افضل ہے، اتفاق سی بات ہے۔ علم شریعت افضل ہے کہ سائنس افضل ہے؟ علم عقائد افضل ہے کہ فزکس افضل ہے؟ وہ بھی بولے گا علم عقائد ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز، ایک مسلمان کے لیے ایمان ہے، تو علم عقائد، علم تصوف، علم شریعت سب سے افضل ہے اس کے لیے۔ اب یہ افضل و مفضول ہو سکتا ہے، کوئی علم فضیلت والا ہو سکتا ہے، کوئی علم دوسرا علم اس کے مقابل میں کم درجہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ علم عقائد، علم شریعت، علم تصوف دوسرے علموں سے افضل ہے، مگر کوئی علم فی نفس ہی برا نہیں ہے۔ جیسے بعض آیات قرآنیہ بعض سے زیادہ ثواب رکھتی ہیں، قل هو اللہ میں تہائی قرآن کا ثواب ہے نا، اسی لیے ہم اس کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ تہائی کا مطلب 1/3، ایک مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں قل اللہ احد، 1/3 قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، اس لیے ہم 3 پڑھتے ہیں تو پورے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے نا، 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب۔ ایک روایت میں آئے کہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون یہ 1/4 ہے، 1/4 ہے، 4 بار پڑھیں گے تو پورے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، ٹھیک؟ تو یہ بعض آیاتیں جس طرح، جیسے بعض آیات قرآنیہ بعض سے زیادہ ثواب رکھتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد میں تہائی قرآن کا ثواب ہے، مگر تبت یدا میں یہ ثواب نہیں ہے قرآن ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہے، خدا کا کلام ہے، لیکن ثواب کی حیثیت سے ہے نا افضل و مفضول، یہ ثواب نہیں۔ زیر آیت ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، روح البیان میں اس آیت کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن کوئی آیت بری نہیں، سب آیتیں اچھی ہیں، سب اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ اگر کوئی برا علم ہوتا تو خدا کو بھی وہ حاصل نہ ہوتا، خدا کو ہر چیز کا علم ہے نا، خدا کو ہر چیز کا علم ہے نا، تو ہر چیز کا علم، اگر کوئی علم برا ہوتا تو پھر وہ خدا کو بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کتنی بڑی دلیل لے کے آئے، قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ کسی بھی شے کا علم، کوئی بھی نفس علم جو ہے وہ برا نہیں ہوتا۔ کوئی برا علم ہوتا، اگر کوئی برا علم ہوتا تو وہ خدا کو بھی حاصل نہ ہوتا، کہ خدا ہر برائی سے پاک ہے۔ نیز فرشتوں کو خدا کی ذات و صفات کا علم تو تھا، مگر حضرت آدم کو عالم کی ساری اچھی بری چیزوں کا علم دیا، اور وہی علم ان کی افضلیت کا ثبوت ہوا، ہے نا۔ میں بھی اس واقعے کے پس منظر میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ فرشتوں کو خدا کی ذات و صفات کا علم تھا اور ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری، عالم کی، بلکہ دنیا نہیں، عالم کی ساری اچھی بری چیزوں کا علم دے دیا، اور یہی علم فرشتوں پر افضلیت کا باعث ہوا، اور اسی وجہ سے ان کو فرشتوں پر افضلیت کا ثبوت ہوا۔ اس علم کی وجہ سے وہ ملائکہ کے استاد قرار پائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو سامنے رکھا اور پھر کہا ملائکہ سے، ذرا بتاؤ ان کے نام کیا ہے، ذرا بتاؤ ان کے نام کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ نہیں بتا پائے۔ حضرت آدم سے کہا آدم تم بتاؤ، حضرت آدم سنانے لگے فوراً،
ایک ایک چیز کا نام بتا دیا، یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ بچے جس کھلونے سے کھیلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا بھی علم دیا گیا، اور حضرت آدم کا علم نبی پاک کے علم کا ایک حصہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیز انشاءاللہ یہ ساری باتیں آگے آئیں گی، اور اسی علم کی وجہ سے وہ ملائکہ کے استاد قرار پائے۔ اگر بری چیزوں کا علم برا ہوتا تو حضرت آدم کو یہ علم دے کر استاد نہ بنایا جاتا۔ نیز دنیا میں سب سے بدتر چیز کفر و شرک، مگر فقہا فرماتے ہیں کہ علم و حسد و بغض اور الفاظ کفریہ و شرکیہ کا جاننا فرض ہے تاکہ اس سے بچے کہ حسد کس کو کہتے ہیں، حسد کیسا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، بغض کس کو کہتے ہیں، بغض کیسا ہوتا ہے، کفر کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، کفریہ شرکیہ اعتقاد کیا ہوتے ہیں، کون سے کام کفریہ ہے، کون سے اقوال کفریہ ہے، کون سے اقوال شرکیہ ہیں، کون سے اقوال اور اعمال شرکیہ ہیں، اس کا علم حاصل کیا جائے۔ ان کا کرنا برا ہے، کسی مسلمان سے حسد کرنا بری چیز ہے، بغض رکھنا بری چیز ہے، اس کا علم رکھنا بری چیز نہیں ہے، بلکہ تو ضروری ہے تاکہ بندے کو معلوم ہو کہ یہ تو بغض ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ تو حسد ہے۔ جب علم ہوگا تبھی تو سمجھ میں آئے گی نا بات۔ لیکن حسد اور بغض اچھی چیز ہے نہیں۔ کسی سے جلنا، کسی سے نفرت کرنا، کسی کا برا چاہنا، اسی کو کہتے ہیں حسد اور بغض۔ اسی طرح جادو سیکھنا فرض ہے دفع جادو کے لیے۔ شامی کے مقدمہ میں ہے، یعنی علم ریا اور حسد و حرام اور کفریہ کلموں کا سیکھنا فرض ہے، اور واللہ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اسی مقدمہ شامی بحث علم نجوم و رمل میں فرماتے ہیں، ذخیرہ ناظرہ میں لکھا ہے کہ جادو سیکھنا فرض ہے اہل حرب کے جادو کو دفع کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جادو کرنے کے لیے نہیں، جادو اگر کوئی کر دے تو اس کو کاٹا کیسے جائے، اس کو دفع کیسے کیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے جادو سیکھنا، اس نیت سے جادو سیکھنا، ہاں لیکن نہ سیکھا جائے۔ سیکھ سکتے ہیں، گناہ نہیں ملے گا، لیکن نہ سیکھیں کہ خطرہ ہے کہ برے کام میں پڑ جائے گا، اس لیے نہ سیکھا جائے۔ احیاء العلوم جلد اول باب اول فصل سوم برے علوم کے بیان میں ہے کہ علم کی برائی خود علم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بندوں کے حق میں 3 وجہ سے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ 3 وجہ وہاں جا کے دیکھیں احیاء العلوم میں۔ یہاں صرف انہوں نے یہ بیان کیا کہ علم جو ہے کوئی برا نہیں ہوتا، علم کی برائی خود علم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں نیت بری ہو، یا اس برے علم کو اس علم کو سیکھنے کے بعد وہ کام کر ڈالے تو اب وہ چیز بری ہو جائے گی، اب وہ کام برا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس بیان سے بخوبی واضح ہوا کہ نفس علم یعنی سیلف نالج کسی بھی شے کا، کسی بھی چیز کا برا نہیں ہوتا۔ اب منکرین کا وہ سوال اٹھ گیا، دیکھو اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا، تو اب دیکھو جو ایک اعتراض، اس اعتراض کو اس طرح اٹھا رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہمارا درس مکمل ہو جائے گا۔ یہ سماعت فرما لے 2-3 چیزیں، اس کے بعد مکمل ہو جائے گا۔ اب منکرین کا وہ سوال اٹھ گیا کہ حضور کو بری چیزوں یعنی چوری، زنا، جادو، اشعار کا علم نہیں تھا، کیونکہ ان کا جاننا عیب ہے، ان کا جاننا عیب ہے۔ اب دیکھو ایک چھوٹی سی بات، میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو سمجھایا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا اس لیے کہ ان کا جاننا عیب ہے، تو پھر تو خدا تعالیٰ کو بھی نہیں ہے نا؟ تب تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عیب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور انہوں نے شروع میں اتنی لمبی چوڑی بحث کر کے سمجھا دیا کہ کسی بھی چیز کا علم، نفس علم، سیلف نالج، وہ بری نہیں ہوتی۔ تو چوری کا علم ہونا یہ برا نہیں ہے، زنا کا علم ہونا یہ برا نہیں ہے، ڈاکہ کا علم ہونا یہ بری چیز نہیں ہے۔ کرنا برا ہے، چوری کرنا برا ہے، ڈاکہ ڈالنا برا ہے، زنا کرنا حرام ہے، لیکن اس کا علم برا نہیں ہے۔ چوری، زنا، جادو، اشعار کا علم نہیں تھا کیونکہ ان کا جاننا عیب ہے۔
تو بتاؤ خدا کو بھی ان کا علم ہے یا نہیں ہے؟ اگر تم جو حکم نبی پاک پہ لگا رہے ہو تب تو بات بہت آگے بڑھے گی. ٹھیک، اسی لیے ان خبیثوں نے کیا کیا، اسی لیے انہوں نے شیطان اور ملک الموت کا علم حضور سے زیادہ مانا. دلیل یہی دی کہ بھائی نبی پاک کو زنا چوری وغیرہ کا علم نہیں ہے اور شیطان کو ہے، تو شیطان کا علم زیادہ ہوا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سمجھے؟ یہ تو ایسا ہوا جیسے مجوسی کہتے ہیں کہ خدائے پاک بری چیزوں کا خالق نہیں ہے، کیونکہ بری چیزوں کا پیدا کرنا بھی برا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اگر علم جادو برا ہے تو اس کی تعلیم کے لیے رب کی طرف سے 2 فرشتے ہاروت و ماروت کیوں زمین پر اترے؟ ہاروت ماروت زمین پر کیوں آئے تھے؟ جا کے پڑھیں قرآن شریف میں. سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں آپ جا کے پڑھیں، آدھے پارے سے آگے کچھ پونے پارے کے قریب آپ کو ملے گا کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے بھیجا اور ان کو جادو کا علم عطا فرمایا. اگر وہ برا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو، جب تک فرشتے تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. ٹھیک، اگر علم جادو برا ہے تو اس کی تعلیم کے لیے رب کی طرف سے 2 فرشتے ہاروت و ماروت کیوں زمین پر اترے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے جادو کے علم کے ذریعہ سے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت پہچانی اور آپ پر ایمان لائے. دیکھو علم جادو ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جادوگر تھے سب کے سب، اور جب حضرت موسیٰ کا معجزہ انہوں نے دیکھا تو ان کو سمجھ میں آ گیا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو کی حقیقت سے ہم واقف ہیں، اور جو موسیٰ لے کے آئے ہیں وہ معجزہ تو ہو سکتا ہے، جادو نہیں ہو سکتا. تو ان کا جادو ایمان لانے کا باعث ہوا کہ نہیں؟ ان کے جادو کا علم ایمان لانے کی وجہ بنا کہ نہیں؟ تو اب بتاؤ علم جادو کیسے برا ہو سکتا ہے؟ جادو کا علم رکھنا یہ برا نہیں ہے، جادو کرنا برا ہے. سارے انبیاء اور ساری مخلوق کے علوم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوئے. اس کو مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی نے تحذیر الناس میں مانا ہے، جس کے سارے حوالے آتے ہیں. تو جس چیز کا علم کسی مخلوق کو بھی ہے وہ حضور کو ضرور ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مخلوق میں سے جس کو بھی جس چیز کا علم جتنا بھی ہے وہ سب نبی پاک کو ضرور ہے، بلکہ سب کو جو علم ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہی سے ملا ہے. جو علم شاگرد استاد سے لے ضروری ہے کہ استاد بھی اس کو جاننے والا ہو. انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، اس لیے ہم حضرت آدم و حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے علم سے بھی بحث کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کتنا علم عطا فرمایا تھا، ہے نا. اور تمام انبیاء اور تمام مخلوق کو جو علم عطا ہوا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہی سے عطا ہوا ہے. قرآن اور لوح محفوظ میں سارے واقعات ہیں، کل ما کانا وما یکون ہے، اور اس پر ملائکہ اور بعض اولیاء و انبیاء کی نظریں ہیں. کس میں؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ میں کیا ہے؟ جو ہو چکا وہ بھی لکھا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھا ہے. اور لوح محفوظ جو ہے بعض بلکہ ملائکہ کے بھی سامنے ہوتا ہے اور بعض اولیاء کے سامنے ہوتا ہے، اور جو وہ لوگ لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی ان کے علم میں ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی ان کے علم میں ہے، اور ہر وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے لوح محفوظ. اس کے حوالے بھی آتے ہیں، اس لیے ہم لوح محفوظ اور قرآنی علوم کا بھی ذکر کر دیں گے. اسی طرح کاتب تقدیر فرشتہ کے علوم کا بھی ذکر کر دیں گے. یہ تمام بحثیں علم مصطفیٰ کے ثابت کرنے کو ہوں گی. یعنی یہ بحث اس لیے کی جائے گی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب یہ ثابت ہو سکے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کو سمجھا جا سکے ہر طریقے اور اعتبار سے. اور کما حقہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو خدا تعالیٰ علم عطا فرما رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اور جب اس کا علم لامحدود ہے تو نبی پاک کو بھی جو علم عطا ہو رہا ہے وہ روز کا روز عطا ہوتے جا رہا ہے، اور ان کا علم بڑھتے جا رہا ہے۔ نبی پاک کا علم محدود ہے، اس کی ایک حد ہے، لیکن وہ حد کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ اب عبدالآباد تک، کیونکہ خدا تعالیٰ کا علم کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، تو نبی پاک اسی کے علم سے حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیشہ اس کے علم سے حاصل کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر ایک اگلے ہفتے کس متعلق درس ہوگا، اگلے ہفتے کیا بلکہ پورا جب تک علم غیب سے متعلق دروس چلیں گے، کیا کیا درس ہوگا وہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد آپ حضرات انشاءاللہ آپ کی چھٹی ہو جائے گی، اور اگلے ہفتے ضرور تشریف لائے، 9:15 سے 9:30 کے درمیان آپ حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ علم غیب کے متعلق عقیدہ اور علم غیب کے مراتب کے بیان میں، علم غیب کی 3 صورتیں ہیں اور ان کے علیحدہ احکام ہیں۔ اللہ عز و جل عالم بالذات ہے، اس کے بغیر بتائے کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکتا۔ حضور اور دیگر انبیاء کرام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا۔ حضور کا علم ساری خلقت سے زیادہ ہے، یعنی ساری مخلوق سے زیادہ ہے۔ حضرت آدم و خلیل علیہم السلام اور ملک الموت و شیطان بھی خلقت ہیں، یعنی مخلوق ہیں۔ یہ 3 باتیں ضروریات دین میں سے ہیں، ان کا انکار کفر ہے، ان کا منکر کافر ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ قسم 2، اولیاء کرام کو بھی بالواسطہ انبیاء کرام کچھ علوم غیب ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 غیبوں میں سے بہت سے جزیات کا علم دیا۔ جو اس قسم 2 کا منکر ہے وہ گمراہ بد مذہب ہے، سدھا احادیث کا انکار کرتا ہے۔ قسم سوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ملا کہ کب ہوگی۔ تمام گزشتہ اور آئندہ واقعات جو لوح محفوظ میں ہیں ان کا بلکہ ان سے بھی زیادہ کا علم دیا گیا۔ کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور علیہ السلام کو حقیقت روح اور قرآن کے سارے متشابہات کا علم دیا گیا۔ ٹھیک، یہ عقیدہ ہے، یہ عقائد کی بات ہے، اس پر عقیدہ رکھنا لازم و ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے تفصیل اس کی کروں گا، یہ 3 قسم ہے کیا، اس کے بعد آگے کا درس شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مذہب اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے، کل بروز قیامت ہم سب کا حشر اپنے پیاروں کے ساتھ فرمائے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔